مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمارے خلاف ویڈیو بنا دی تھی. انہوں نے کہا جناب فلاں حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا. بعد میں ان سے خود ملنے کے لیے گیا اور میں نے ان کو اپنا سافٹ ویئر دکھایا کہ حضرت یہ والا کام ہے. بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا یار بہت معذرت, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا. اور ترجمہ کرنا آپ کا تو کام نہیں ہے, میرا کام ہی نہیں ہے. میں نے تو تراجم کو صرف لیا ہے. اب جو تراجم میں نے لیے ہیں اس کے اندر وہ مختلف مکاتب فکر کے ہیں. اسلام 360 بیسیکلی ایک لائبریری جس میں ہم نے سب کا کنٹینٹ ڈالا لائبریری. ہاں, لیکن جس پر تمام لوگ متفقہ طور پر قائل ہیں کہ جناب کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, ہم نے ان کے ترجمے اس میں نہیں ڈالے. جن لوگوں کو آپ نے ایپ پہ نہیں ڈالا کسی بھی وجہ سے, لوگ اگر چاہیں تو اس کو بھی ایکسس کر لیں گے. مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ پی ڈی ایف پڑی ہوئی ہیں اور جن کو بین کیا جاتا ہے, جن کے کام کو روکا جاتا ہے, وہ تو زیادہ زور سے اپنا کام فری میں پہنچاتے ہیں نا. تو یہ تو ہماری مینٹلٹی تو رہی ہے نا کہ بھائی یہ کتاب نہ پڑھو, اس کو نہ دیکھو, اس کو نہ سنو. تو یہ کبھی نکلیں گے ہم اس سے. اس چیز کے ٹیکنالوجی نے اب یہ ممکن ہی نہیں رکھا کہ ہم چھپا سکیں اپنے بچوں سے, اپنے نوجوانوں سے. اچھا نجم, میں تو بہت پازیٹیو. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ اسلام 360 کو استعمال کرنے والا یوزر سب سے زیادہ یوزر 15 سال سے 35 سال تک کا. لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے پلیٹ فارم کے مکتب فکر کا نہیں, آپ کے مکتب فکر کا کہ آپ کون ہیں. چونکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے لوگ مطلب بندہ دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ ایپ پہ آئیں گے. اچھا یہ اس سے تعلق رکھتا ہے, اچھا تو پھر میں آتا ہوں, ورنہ میں نہیں آؤں. کیا سوال آج آپ بتا ہی دیں کہ بھائی کون ہے, کون ہے آپ. کیا کمال, آپ کون ہے. بڑی ہمت جتا کے آپ نے مجھ سے سوال پوچھتے. تو اسلام 360 میں ہم نے AI 360 کے نام سے AI کا ایک فیچر لانچ کیا. مقبول سوالات آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ جو سوالات لوگ اس وقت دنیا میں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہیں وہ ہماری اپلیکیشن اس کے اکارڈنگلی دکھا دیتی ہے, اور وہ زیادہ تر اختلافی سوالات ہی ہوتے ہیں, تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. کر دیں, ایک دو کر بھی دیں. فرض نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے یا قرات کرنی چاہیے, تو وہ اس کے بارے میں آ جاتا ہے. کیا ترک رفع دین کے متعلق کوئی دلائل ہیں, اور یہ ساری چیزیں. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ, تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. اس میں کمال دیکھیے نجم کہ میں نے جو کہا تھا اتنی بڑی کہانی سنائی, اس نے اس میں سے کچھ سوالات بنا دیے. کیا مذاق میں کچھ کہنا نکاح کو توڑ سکتا ہے؟ بیوی کو ماں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میں دیوبند مکتب فکر کے فتاوی جات دیکھنا چاہتا ہوں, آپ اس پہ کلک کیجئے. میں نے کہا نہیں جناب, مجھے بریلوی مکتب فکر کی کوئی رائے دکھائیے, یہ آ گئی. پھر میں نے کہا جی مجھے اہل حدیث مکتب فکر کی دکھائیے. میں اور آپ عام آدمی ہیں, سارے فتاوی جات پڑھنے کا یہ تو میرے پاس اور آپ کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے. خلاصہ کے نام سے جنریٹو AI کام کرے گی کہ تمام مکاتب فکر کے صرف ایک پیج کی سمری بنا دے گی. یہ میں نے کلک کیا, اب یہ ایک پیج کی سمری بنا دے گی کہ کس کے نزدیک کیا کیا رائے ہے. یہ ذرا دیکھیے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں, ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر. ترجمے کے ساتھ. نجم کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ سر آپ یوٹیوب کے لوگ ہیں, آپ لوگ ویوز کاؤنٹ کرتے ہیں نا, یار کتنے ویوز آئے فلاں آئے. ہمارے اسلام 360 پہ اسکرین ویوز کی تعداد پر ویک کی 54 ملین ہے, یعنی ہر مہینے کے 200 ملین سے زیادہ اسکرین ویوز آتے ہیں ہمارے. اگر اس سے ہم کمانا چاہتے تو کس لیول پر ہوتے, لیکن اللہ کا شکر ہے آبجیکٹو صرف اور صرف اپنے اور اپنے اماں ابا کی بخشش. ایڈز تو چلتے ہیں جی بالکل چلتے ہیں, سبسکرپشن بھی ہے, پیسہ بھی آتا ہوگا اس کا. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اچھا سوال ہے ماما. کہاں DHA میں گھر ہیں آپ کے؟ بالکل DHA میں. ماما بھائی نا پہلی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ دیکھیں, آپ جا رہے ہیں. 2024 کا رمضان گزرا ہے, اس میں ہماری جو آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی اس کی تعداد تھی 1.18 کروڑ فائلز. سر جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا نا قرآن کی کتنی آیتیں بنی, 84,000 سے زیادہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی تھی. یہ آڈیو لوگوں نے فری میں سنی, ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. اب ایک اور درد انشاءاللہ آپ نے پھوڑ دیا ہے تو آپ اس میں سے پانی اور رسنے دیں. اب سنیے اور ایک بات, اسلام 360 کو 3.25 کروڑ یوزر میں سے پتہ پے کرنے والا یوزر کتنا؟ 12,479. 0.00001% بھی نہیں بنتا یہ. اور پتہ پیسے کتنے؟ اسلام 360 کے اندر منیمم پیسے ہیں 440 روپے مہینہ. 440 روپے کے زیادہ کے بال کٹواتے ہو آپ مہینے کے. میکسیمم اماؤنٹ ہے 14,000 روپے 3 سال کا. پتہ ہے 3 سال کا 14,000 روپے لگایا جائے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں پر منتھ کتنا اماؤنٹ بنتا ہے آپ کے نظر میں آ جائے گا. پھر مجھے بتائیے کہ اب یہ پیسے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کچھ پیسے ہمیں ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے, کچھ ہمیں ملتے ہیں ان ایپ پرچیز سے. دنیا کی ساری اپلیکیشن اٹھا لیں آپ, جتنی بھی اسلامک اپلیکیشن ہے نا, وہ کہتی ہیں ایک کاری فری ہے, دوسرے کاری کے لیے $1 دو. ہم نے کہا کوئی چیز بند نہیں ہے, ساری چیزیں فری ہیں. اگر آپ ایڈ دیکھو گے تو آپ کی مرضی, ورنہ 440 روپے دے دو, ہمیں آپ کے پاس سے ایڈ ہٹا دیں. سر 440 روپے دینے والے بھی 12,479 لوگ. خود سوچیں کیا پے کرتے ہوں گے. 70 لاکھ روپے اب ہم کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اب سوال یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہاں سے لاتے ہیں. اسلام 360 اللہ کا شکر ہے زاہد حسین چھیپے کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. میں اپنے کمرشل سافٹ ویئر بناتا ہوں, میرا کراچی میں
میں آفس ہے, میرا لندن میں آفس ہے, میرا نیو یارک میں آفس ہے. ہم کمرشلی سافٹ ویئر بناتے ہیں, اس کا پروفٹ کا ایک سرٹن ایلیمنٹ اسلام 360 کو دیتے ہیں. کچھ ہمارے دوست احباب ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں, کچھ یہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے آتے ہیں جس سے ہم اس کو چلا پاتے ہیں. اب بھی وہ پیسے پورے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمیں ہر مہینے 2,40,000 سے 2,70,000 نیا یوزر مل جاتا ہے. یوزر کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ یوزر کیا کرتا ہے, یار میں نہانے جا رہا ہوں نا, اب نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی, یا رمضان آج پہلا ہے, بس اس نے کہا سورہ بقرہ ڈاؤن لوڈ پہ لگاؤ, سورہ کہف ڈاؤن لوڈ پہ لگاؤ, سورہ یاسین ڈاؤن لوڈ پہ لگاؤ, اور نہانے چلا گیا. وہ واپس آ کے سنے گا صرف سورہ یاسین. اس نے جو ڈاؤن لوڈ کیا سر, اس کے ہم نے پیسے دے دیے. اسلام 360 یہ جو لوگ سپورٹ کی مد میں پیسے دیتے ہیں نا, اس کے 1 روپے کو بھی میں اپنی ذات پر, اپنی اولاد کی ذات پر حرام سمجھتا ہوں. اور بھی پھر ایپس ہیں جو کہ پاکستانی ایپس ہیں, وہ تو آبویسلی سسٹین کرنے کے لیے ان کا پورا ایک ریونیو ماڈل ہے جس سے وہ امپلائیز کی سیلریز بھی دیتے ہیں اور آبویسلی اپنے معاملات بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, دس از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ٹو میک کہ اس کو آپ حرام سمجھتے ہیں, تو پھر وہ اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں, مگر ان دا سینس وہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن دیتا ہے ان کے لیے. کیا یہ غلط چیز ہے؟ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کیا یہ غلط چیز؟ نہیں, میں نے کوئی رائے نہیں دی, اپنے لیے میں کون ہوتا ہوں یہ والی رائے دینے والا؟ کوئی شخص اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے تو بھائی ڈو اٹ. ایڈ سرو ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ آتا تھا, اور جو ایپس میں بھی اور آپ میں کے ایپس میں غیر اخلاقی جو چیزیں ہیں ان کے ایڈز بھی آ جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چلا رہے ہیں. سر یہ آج کا پوڈ کاسٹ اتنا اچھا پوڈ کاسٹ ہے کہ ایک کسی شخص نے اتنا حوصلہ کر کے مجھ سے سارے سوال پوچھے نا, زاہد فلاں فلاں آفس کو لنڈن میں, نیو یارک میں, کراچی میں اس کو اون کرتا ہے, لاہور میں آفس کو اون کرتا ہے, اتنے لوگ ٹیم ہے. زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچتا ہے, اور وہ کیلے بیچتے بیچتے اللہ تعالیٰ نے آج یہ شرف بخشا کہ آج میں آپ لوگوں نے مجھے کال کیا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے لیے. اس آئی بی اے کے سامنے سے جاتے ہوئے میں رونے لگ جاتا تھا کہ میں آئی بی اے میں پڑھ نہیں سکتا. زیورخ یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ, نمبر 12 یونیورسٹی ورلڈ کی, مجھے لیکچر کے لیے انوائٹ کیا تھا. میں, میری امی, میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کرتے تھے نا, صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. جس کرسی کو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہوتا تھا نا, اسی کرسی پر میں بیٹھتا تھا. یہ جرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اب کمال کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کیا کہ اس کیلے والے کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی کتاب کا یہ کام لیا. امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقات ایسے ہوئی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ابا نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لے کے نا ہمارا سینہ اتنا چوڑا کیا. ابا نے ایک وقت میں گٹر تک صاف کیا. جب اسکول میں آپ کا دوست آپ سے پوچھتا ہے نا ابا کیا کرتے ہیں آپ کے, سر یہ بولنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی زاہد حسین چھیپا کی. آج زاہد یہ بات بتا رہا ہے. ایک وقت میں امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی, آج اللہ کا شکر ہے میں اتنی زکوٰۃ پے کرتا ہوں الحمدللہ, لیکن ایک وقت میں امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی. میں بڑا ناراض امی سے, کیا کیا؟ میں نے کہا بیٹا تمہارے ابو کے ساتھ کوئی مووی دیکھنے تھوڑی جا رہی تھی, تمہاری بھوک تھی, کیا کرتی. میں آج بھی لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ آج بولنا آسان ہے, کل مشکل تھا یہ بات بولنا. دوستوں کو کیسے بولوں, امی نے زکوٰۃ کی رقم نہیں بول سکتا تھا, آج بول سکتا ہوں. جس نے وہ امی کو زکوٰۃ دی ہوگی وہ زکوٰۃ کی رقم مجھ پر لگی ہوگی, جو مجھ پر لگی ہوگی وہ میرے خون کا کہیں حصہ بنا ہوگا, میری کوئی نالج کا حصہ بنا ہوگا. آج اللہ تعالیٰ نے اسلام 360 بنوا لیا. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ڈھیروں اجر پہنچاتا ہو, ڈھیروں اجر پہنچتے ہوں گے اس کو کہ اس شخص کی وہ زکوٰۃ کی رقم ہم پر استعمال ہوئی. مجھے ایک میرے ٹیم ممبر ہے, مجھے کہنے لگے کہاں سے حوصلہ لے آتے ہو یہ بات بولنے. تو میں اس کو یہ کہنے لگا کہ زاہد حسین چھیپا یہ بات تم لوگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا, اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے کہ میں کہاں سے آیا تھا, میرا براٹ اپ کیا ہوا, مجھے بھولنا نہیں چاہیے اس چیز کے. زاہد بھائی آپ نے بات کی نا, یہ بہت ہی حوصلے کی بات ہے. اور ہمارے جو اسکول ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ انڈر سرو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, انڈر پریویلیج فیملیز سے آتے ہیں, تو ان سب کے لیے میں کہوں گا کہ زاہد حسین صاحب از یور انسپریشن. السلام علیکم, رمضان کے بابرکت مہینے کی مبارک. آج ہمارے ساتھ اسلام 360 کے فاؤنڈر زاہد چھیپا صاحب موجود ہیں. زاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے ہمارے کو ہوسٹ امامہ انصاری ہیں. امامہ جی السلام علیکم. اچھا جی, اس وقت تو یہ کہ روزے کا وقت نہیں ہے تو پانی پی سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی کہے گا آ کے یار آپ لوگ روزے میں پانی پی لیتے ہیں. اچھا یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. تنقید جو ہم کرتے ہیں نا ایک دوسرے پر, تو جب ہم نے آپ کو شروع میں ٹی وی پہ دیکھا اور اس ایپ کو ہم نے پہلی مرتبہ ٹی وی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو ڈھونڈا تھا, معلوم ہوا تھا آپ کے بارے میں, تو مجھے لگا تھا کیونکہ میں اور امامہ بھی این ای ڈی یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھتے رہے, یہ تو پوری انجینئرنگ کر لی, میں نے چھوڑ دی تھی آخری سال میں. تو یہ ہمیں لگتا تھا کہ جیسے نیشنل پرائڈ ایک بنے گی ہماری, کیونکہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی نے یہ ایپ بنائی اور قرآن کریم, تراجم, تفاسیر اور پھر بہت سا کام آپ کرتے گئے. لیکن اگر میں دیکھوں آپ کی ساری جرنی کو تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ پہ تنقید زیادہ ہوئی ہے کہ اس کا ترجمہ کیوں ڈال دیا, اس کی تفسیر کیوں ایڈ کر دی, اور جو ہماری جو کلیکٹیو ایفرٹس اس حوالے سے ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچے ٹیکنالوجی کے ذریعے, وہ ذرا کم نظر آتی ہے, تنقید زیادہ نظر آتی ہے. اول تو کیا یہ میرا تجزیہ ٹھیک ہے؟
اچھا نہیں نجم، اس پہ میں تھوڑی سی کریکشن چاہوں گا کہ بیسیکلی جو تنقید جو ہے وہ بیسیکلی زبان زد عام زیادہ ہوئی. اچھا. وہ کیونکہ ہمارے یہاں وائرل ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ نیگیٹو بات کرنا تو وہ وائرل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کے دنیا بھر میں یہی ٹرینڈ ہے. تو وہ جن لوگوں نے اچھی بات بیان کی تو وہ وائرل نہیں ہوئی. لیکن ہاں مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمارے خلاف ویڈیو بنا دی تھی. انہوں نے کہا جناب فلاں حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا. تو انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی اس کے اوپر. بعد میں ان سے خود ملنے کے لیے گیا اور میں نے ان کو اپنا سافٹ ویئر دکھایا کہ حضرت یہ والا کام ہے. بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا یار بہت معذرت، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا. اور یہ جو میں نے جملہ کہا تھا میں نے اس کی بھی تصحیح کر دی کہ میں نے کہا جناب دیکھیے جب بھی کوئی ترجمہ کرنے والا ترجمہ کرتا ہے تو اس کا مسلک تو اس کے سامنے رہتا ہی ہے. اور ترجمہ کرنا آپ کا تو کام نہیں ہے، میرا کام ہی نہیں ہے. میں نے تو تراجم کو صرف لیا ہے. اب جو تراجم میں نے لیے ہیں اس کے اندر وہ مختلف مکاتب فکر کے ہیں. اب اس مکاتب فکر میں اگر ان صاحب نے اس ترجمہ کرتے ہوئے اپنے مکتب فکر کو اپنے سامنے رکھا ہے تو اعتراض بیسیکلی ان سے بنتا ہے. اسلام 3 اور میرے خیال سے آپ کا ڈومین بھی نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے مسلک رکھا ہے نہیں رکھا. آپ کا تو کام ہے کہ جو ملا وہ پہنچا دیا. بیسیکلی یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے. آپ نے سب کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ وہ سب آ جائیں ایک جگہ کے اوپر اور سارے مل کے اکٹھے، جو ایک کامن میسج بھی ہے قرآن کا کہ سب ملیں، کنیکشن ایک پیدا ہو. تو میرے خیال سے یہ جو کنٹروورسیز بنتی ہیں وہ اسی وجہ سے بنتی ہیں کہ یو آر دا اونلی پرسن ہو ہیز ڈن اٹ، ادرز ہیو ڈن اٹ، مگر انہوں نے اپنے اپنے حصوں میں کیا ہے. آپ نے وہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ساتھ ملا دیا. اچھا نہیں بات یہ والی ہے دیکھیں ماما، اسلام 360 بیسیکلی ایک لائبریری ہے جس میں ہم نے سب کا کنٹینٹ ڈالا لائبریری. ہاں، لیکن جس پر تمام لوگ متفقہ طور پر قائل ہیں کہ جناب کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ہم نے ان کے ترجمے اس میں نہیں ڈالے. بالکل سیدھی سی بات ہے. جس پر تمام لوگ متفق ہیں ہم نے اس پہ جدید اور قدیم کا ایک بڑا حسین امتزاج رکھا. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہر مکتبہ فکر کی ایک قدیم ٹرانسلیشن لے لی جو زبان زد عام ہے، زیادہ تر پاپولر ہے. اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ جو اس میں جدید ٹرانسلیشن موجود ہیں وہ خواہ بریلوی مکتبہ فکر ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، تو تمام مکتبہ فکر نے اس کو فالو کیا. اہل تشیع ہو تو ہم نے اس کو بالکل فالو کیا کہ اسی ٹرانسلیشن کو ہم نے اس پہ ساتھ رکھا. تو یہاں پر آپ کو اس میں کنز الایمان بھی ملے گا تو یہیں پہ طاہر القادری صاحب بھی ملیں گے. یہاں پر آپ کو مولانا مودودی بھی ملیں گے تو یہاں پر آپ کو تقی عثمانی صاحب بھی ملیں گے تو مفتی شفیع صاحب بھی ملیں گے. یہیں پر ہی آپ کو جو محمد جوناگڑھی صاحب ملیں گے تو یہیں پر ہی آپ کو عبدالسلام بن محمد صاحب بھی ملیں گے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ملیں گے، نگہت ہاشمی صاحب ملیں گی، تو علامہ حسن رضوی بھی ملیں گے اس کے اندر. تو یہ ساری اس طریقے سے ہم نے ٹرانسلیشنس کو ایک ساتھ سمونے کی کوشش کی ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی طور پر اتحاد بین المسلمین ہو سکے. ہم ایٹ لیسٹ کسی کو پڑھے بغیر کافر نہ کہیں، پڑھیں اور اس کے بعد جو فیصلہ قائم کرنا چاہیں کہنا نہ کہنا ہمارا مسئلہ نہیں. اس پہ ایک سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں مسئلہ آپ انجینئر اور ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں. اس دنیا میں جس میں اب ہم جی رہے ہیں، اب مجھے بتانا آپ کیسے کسی کا کام چھپا سکتے ہیں کہ چلیں جن لوگوں کو آپ نے ایپ پہ نہیں ڈالا کسی بھی وجہ سے، لوگ اگر چاہیں تو اس کو بھی ایکسس کر لیں گے. مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ PDFs پڑی ہوئی ہیں اور جن کو بین کیا جاتا ہے، جن کے کام کو روکا جاتا ہے، وہ تو زیادہ زور سے اپنا کام فری میں پہنچاتے ہیں نا. تو یہ تو ہماری یہاں مینٹیلٹی تو رہی ہے نا کہ بھائی یہ کتاب نہ پڑھو، اس کو نہ دیکھو، اس کو نہ سنو. تو یہ کبھی نکلیں گے ہم اس چیز سے، جبکہ ٹیکنالوجی نے اب یہ ممکن ہی نہیں رکھا کہ ہم کچھ چھپا سکیں اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے. اچھا نجم، میں تو بہت پازیٹیو ہوں. یعنی میں کیونکہ IT کا بندہ ہوں، انالیٹکس پہ بات کرتا ہوں، ڈیٹا پہ بات کرتا ہوں. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ اسلام 360 کو استعمال کرنے والا یوزر، سب سے زیادہ یوزر 15 سال سے 35 سال تک کا ہے. تو یہ یوزر یہاں پر آ رہا ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے، اس پر رائے بھی قائم کرتا ہے اور پوچھتا بھی ہے. دیکھیے اب ہمارے ہاں اس بچے میں بھی جب ہم بچے کو کوئی بات بیان کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بابا گیو می لاجیکل آنسر. کوئی بات بیان کیجیے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل دیجیے گا. اب وہ دلیل جب مانگتا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ اماں ابا کو یا اس بچے کو اسلام 360 تک رسائی موجود ہے، وہ ایٹ لیسٹ وہاں تک پہنچتا ہے. اب اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے، پس پردہ کیا گفتگو ہو رہی تھی، کانٹیکس کیا تھا، اس کے لیے یقینی طور پہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ علماء سے اس پہ کنسلٹ کرتا ہے اور جا کر یہ چیزیں پوچھتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر جب اپنی 4 چیزیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر صاحب اس چیز کے لیے میں فلاں فلاں فارمولے کی میڈیسن لے رہا تھا، ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اگر یہ جانتا نہیں ہوتا تو یہ مجھے بتاتا کہ میں پیراڈول لی ہے. لیکن اگر یہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ ان ڈیپتھ نالج رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے پیراسیٹامول لی تھی
اب وہ پیراسیٹامول کا فارمولا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ہاں یار یہ پڑھا لکھا ہے، اب اس سے مزید اچھی طریقے سے بات کنسلٹ کرنا ہوگا نا. تو اسی طریقے سے جب وہ کسی جگہ پر بھی ہم پہنچتے ہیں نا، تو جب وہ علماء کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جناب فلاں پہ یہ رائے تھی، فلاں کی یہ رائے، میں نے فلاں کی یہ رائے بھی پڑھی ہے، اب آپ کی کیا رائے؟ تو وہ بات پہ. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے پلیٹ فارم کے مکتب فکر کا نہیں، آپ کے مکتب فکر کا، کہ آپ کون ہیں. چونکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے لوگ مطلب بندہ دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ ایپ پہ آئیں گے، اچھا یہ اس سے تعلق رکھتا ہے، اچھا تو پھر میں آتا ہوں، ورنہ میں نہیں آؤں گا. کیا سوال آج آپ بتا ہی دیں کہ بھائی کون ہے، کون ہے آپ؟ کیا کمال، آپ کون ہے؟ بڑی ہمت جتا کے آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لے. اگر یہ مجھ سے تیاری میں پوچھ لیتے میں منع کر دیتا سوال نہ کرنا. نہیں جناب، زاہد حسین چھیپا اپنے آپ کو مسلمان کنسیڈر کرتا ہے، میں ایک مسلم ہوں اور میرے لیے بس یہی کافی ہے. دیکھیے جب ہم لوگوں تک کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قال اللہ و قال رسول ہونی چاہیے. اس میں جو بات لکھی ہے وہ چاہے دیوار پہ لکھی ہو، مجھے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اب وہ کسی کے منہ سے بھی نکلتی ہے. جب میں نے تمام چیزوں کی اسٹڈیز کی تو الحمدللہ پاکستان میں ایسے بہت سارے علماء موجود ہیں جنہوں نے بہت سارے معاملات میں اپنی رائے کو اپنے مسلک سے بالاتر رکھتے ہوئے اس کو رکھا کہ نہیں جناب میرے مسلک کی فلاں یہ بات غلط تھی اور یہ والی چیز میں زیادہ مقدم رکھتا ہوں. تو بالکل ایسا ہی ہو تو میرے خیال ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ایک تو وہ ایک عامی ہے، یعنی کہ ایک عام آدمی ہے جو اس سے استفادہ کرتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں نا تو جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں یا علماء ہیں ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے. مطلب مجھے تراجم کا ذوق رہا ہے، تفاسیر دیکھنے کا ذوق رہا ہے اور تمام مکاتب فکر کو پڑھا اور بہت ایکسٹینسولی پڑھا. اس نے آپ کی ایپ نے بڑا آسانی کر دیا ہمارے لیے. پہلے مجھے یاد ہے میں ساری نا وہ ایسی کتابیں رکھتا تھا، ایک وہ ڈکشنری بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ ایک بڑا ایک مشکل کام ہے اتنی ساری کتابیں رکھنا، پھر ان کو ایک طرح سے تقابلی جائزہ لینا، کمپیریٹیو انالیسس کرنا. تو آپ کی ایپ سے ہمیں ایک یہ بڑا فائدہ ہوا کہ کمپیریٹیو انالیسس بڑا آسان ہو گیا. ایک آپ کی ایپ میں بہت استعمال کرتا ہوں، ایک قرآن.com. وہ قرآن.com تو سعودی عرب کا پروجیکٹ ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ آسان کر دیا. گو کہ اس میں ہمارے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ کوئی بریلویوں کا ترجمہ قرآن.com پہ نہیں ہے. آپ کیا موجود ہے؟ اچھا نجم دیکھیں، بیسیکلی آپ تو ہیں پڑھے لکھے آدمی، کتابی آپ کی نالج ہے، آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ شاید ہم آخری پیڑھی تھے کتاب پڑھنے والے. اب ہمارا بچہ تو اس سے بہت دور جا چکا. ہم نے اب کام یہ کیا ہے کہ میں اور آپ تھے کہ ہم الحمد سے لے کے والناس تک نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ ہم دوسرا کام یہ بھی کرتے تھے کہ نہ صرف اس کو پڑھیں بلکہ اس کے بعد تقابلی اس کا بھی وہ کرتے کو بٹھا کے ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن ہمارے بچے کے پاس ایک تو اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ قرآن مجید اور احادیث کو ایز اے ریفرنس بک کے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے، بس میں یہی پوچھوں. لیکن وہ پوچھنے کے لیے بھی تحقیق کے لیے 4 کتابیں نہیں کھولے گا، کی ورڈ ڈھونڈے گا. وہ چاہتا ہے کی ورڈ مل جائیں، اگر زیادہ آسانی ہو جائے تو میں جناب بول کر. اور چیٹ جی پی ٹی نے تو ویسے ہی دنیا آپ کے پاس ڈیپ سیک آ گیا تو ڈیپ سیک نے اور چینج کر دیا. تو وہ جو بولنے والا معاملہ آیا نا تو اس نے اور معاملات چینج کر دیے. لیکن الحمدللہ ہم بھی ساتھ ہی دوڑتے رہے. جی. وہ کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ چال زمانہ قیامت کے چل گیا. تو بیسیکلی اب ہم نے اس کو فالو کیا. ایک نئے کہتا وہ ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے تہذیب فنا ہوتے ہوئے دیکھی ہے. ان سے بڑے اچھا ایک مجھے خیال آیا کہ اب اگر ہم دیکھیں نا تو اب ہم ڈیپ سیک اور جو اے آئی کی آپ بات کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کی، اب ہم ان کو مفتی بنا رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں. اگر کسی کے بھی نئے جو جنریشن زی آ رہی ہے ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں تو اب وہ جا کے کسی کی ویڈیو دیکھنے سے وہ ڈائریکٹ پوچھ لے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریفرنسز موجود ہیں. اب وہ ایک صحیح چیز بھی ہے اور ایک طریقے سے غلط بھی ہے، چونکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں چیٹ جی پی ٹی اوبویسلی دیز آر ماڈلس اور دے آر لرننگ دیم سیلفز، رائٹ؟ تو وہ ٹائم لیں گے ٹو گیٹ دی کریکٹ انفارمیشن. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ فتویٰ نہ لیں، اے آئی سے معلومات حاصل کریں. اچھا ہم ایپ پہ آپ کی بات سننا چاہیں گے. اگر ہم ریورس آرڈر میں شروع کریں، کیونکہ آپ نے حالیہ دنوں میں یا مہینوں میں ہی اے آئی انٹروڈیوس کی ہے، تو اگر ہم یہاں سے بات شروع کریں کہ جو آپ نے اے آئی انٹروڈیوس کی ہے اسلام 360 میں، اس سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ امامہ کی بات بڑی اہم تھی کہ وہ جو چیٹ ماڈل ہیں بھائی ان سے معلومات لیا کریں. لوگ فتوے لے رہے ہیں اور اس میں فتووں میں ایسے ایسے مذاق ہو رہے نا کہ وہ اگر ہم بتانا شروع کریں تو ایک الگ پوڈ کاسٹ بن جائے گا. نہیں، طلاقوں سے زیادہ اور بھی مسئلے ہیں. اچھا ہم نے کام یہی کیا ہے کہ بیسیکلی جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی 360 کے نام سے ہم نے ایک فیچر لانچ کیا ہے. اور تقریباً اس کو جب ہم نے لانچ کیا تو 1 مہینے اور 1.5 مہینے کے اندر ہمارے پاس تقریباً کوئی 3.5 لاکھ سوالات آئے الحمدللہ. اب مشین اس کو لرن بھی کر رہی ہے اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلا سوال یہ پوچھتا ہے اس ایج گروپ کا شخص
اس شہر میں رہنے والا شخص جب یہ سوال پوچھتا ہے تو اگلا سوال کیا پوچھتا ہے؟ اچھا مشین خود ہی پریڈکٹ کر کے اس کو اگلا سوال بھی بتا دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہی الحمدللہ پریڈکٹیو لرننگ. ہاں تو بیسکلی ہاں ری انفورس لرننگ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں. مجھے یہ اسپیسیفکلی یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ماڈل ہے وہ آپ کون سا یوز کریں جس کو آپ ٹویک کر رہے ہیں؟ ہم اپنا پورا LLM ہمارا اپنا ہے. ہم نے کوئی AI 360 کچھ استعمال نہیں کیا. ہمارا اپنا LLM ہے. اور آئیے ذرا یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کو دس از دیئر اون. اچھا بات ہو رہی تھی کہ AI 360 کی نجم جو ہم نے تو اسلام 360 میں ہم نے AI 360 کے نام سے AI کا ایک فیچر لانچ کیا جس پہ ہم نے اپنا LLM ساری چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں. ذرا دیکھیے کس طرح کام کرتا ہے. اب اس سے آپ کوئی بھی سوال پوچھیے تو وہ سوال کا جواب مختلف مکاتب فکر کے فتاوی جات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں وہ کس طرح جنریٹ کرتا ہے. اسکرین کے اوپر پہلے آپ کو وہ جدید سوالات بھی دکھا دیتا ہے جس میں کرپٹو کرنسی فلاں بلاک چین یہ کیا اس کے متعلق علماء کی کیا رائے وہ سب آ جاتی ہے. مقبول سوالات آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ جو سوالات لوگ اس وقت دنیا میں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہیں وہ ہماری اپلیکیشن اس کے اکارڈنگلی دکھا دیتی ہے اور وہ زیادہ تر اختلافی سوالات ہی ہوتے ہیں تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے کر دیں ایک دو کر بھی دیں. فرض نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے یا قرات کرنی چاہیے تو وہ اس کے بارے میں آ جاتا ہے کیا ترک رفع دین کے متعلق کوئی دلائل ہیں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اچھا اب میں اس سے کوئی اپنا ایک سوال پوچھتا ہوں. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھیں. میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. اب یہ ذرا دیکھیے کہ یہ جو میں نے اس سے باتیں کی ہیں اب یہ اس سے تلاش کرنا سے شروع کر دیا. آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایسے بھی دکھا رہا ہوں. اور اس نے اب کمال کیا کام کیا کہ فتاوی جات لے کر آئے گا. اب اس میں کمال دیکھیے نجم کہ میں نے جو کہا تھا اتنی بڑی کہانی سنائی اس نے اس میں سے کچھ سوالات بنا دیے. کیا مذاق میں کچھ کہنا نکاح کو توڑ سکتا ہے؟ بیوی کو ماں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں. میں نے ایک اور چیز کہی. اس نے مجھے کہا کہ جناب میں دیوبند مکتب فکر کے فتاوی جات دیکھنا چاہتا ہوں. آپ اس پہ کلک کیجئے. یہ دیوبند مکتب فکر کا فتویٰ آ گیا بیوی کو ماں کہنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اس کے فتوے کے متعلق ساری رائے اس وقت یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں جناب مجھے بریلوی مکتب فکر کی کوئی رائے دکھائیے. یہ آ گئی جو ان کی ہوگی. پھر میں نے کہا جی مجھے اہل حدیث مکتب فکر کی دکھائیے تو یہ ان کے متعلق جو بھی رائے ہے. اور اب ایک اور کمال کی بات, میں اور آپ عام آدمی ہیں, سارے فتاوی جات پڑھنے کا یہ تو میرے پاس اور آپ کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے. سر خلاصہ کے نام سے جنریٹو AI کام کرے گی کہ تمام مکاتب فکر کے صرف ایک پیج کی سمری بنا دے گی. یہ میں نے کلک کیا. اب یہ ایک پیج کی سمری بنا دے گی کہ کس کے نزدیک کیا کیا رائے ہے. یہ ذرا دیکھیے گا. اب بریلوی مکتب فکر کے متعلق اس کو اس مسئلے کے متعلق رائے نہیں مل سکی. اہل حدیث مکتب فکر کے نزدیک رائے یہ والی ہے. اب مزے کی ایک اور چیز دیکھیں, میں اس سے کوئی اور سوال بھی پوچھتا ہوں. کیا احرام کی حالت میں جوتے پہنے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ پھر سوال ڈھونڈنا شروع کر دیا اس نے. جواب اس کے یہ جناب اس کے متعلق آپ کے سامنے رائے موجود ہیں کہ یہ دیوبند مکتب فکر کے نزدیک کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیسے جوتے پہنے جاتے ہیں, کیا معاملات ہیں. بریلوی مکتب فکر کے نزدیک کیا کیا معاملات ہیں یہ دیکھیے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اہل حدیث مکتب فکر اور اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. یہ خلاصہ آ گیا اور یہ ساری رائے دکھا دی. اب ایک اور مزے کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے ایک مجھے ایک مذاق کی بات سوچ رہی ہے. اچھا جوتے پڑھنے سے جوتے پہننے تک سارے سوالات کے جوابات ملیں گے. یہ سب مل جائے گا آپ کو. پہلا تو سوال تھا جوتے پڑھنے والا تھا. ایک اور مزے کی چیز بتاؤں کہ ہمیں بعض اوقات احادیث کا کوئی ایک متن یاد ہوتا ہے, ہمیں اس کا کانٹیکسٹ یاد ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں وہ احادیث کہاں پر ہے. ذرا دیکھیے گا وہ حدیث کہاں پر ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن لوگ برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. میں نے اس سے حدیث ڈھونڈنے کو کہا اور یہ مسئلہ بیان کیا. اب یہ ڈھونڈ کر لائے گا کہ یہ کانٹیکسٹ کہاں پر ہے حدیث میں. ذرا دیکھیے. آپ نے سب کو عالم بنا دینا ہے. ڈھونڈ لایا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6527 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا. یہی حدیث صحیح مسلم کی 7198 بھی ہے, یہی حدیث مشکات میں 5536 بھی ہے, یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں 1096 بھی ہے, سنن نسائی میں 2086 بھی ہے اور یہی حدیث ترمذی کے اندر 635 بھی ہے. بالکل ڈاکٹر ذاکر نائک یاد آ رہے ہیں. وہ تو سب کو ڈاکٹر ذاکر نائک بنا دیا. ہاں اب یہ سیم یہی والا کام یعنی ابھی
اب آپ چیٹ جی پی ٹی 4 کے ایرا میں زندہ ہیں جہاں پر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ سے باتیں کرتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اگر یہ جو باتیں کرنے کا ایلیمنٹ ہے اسلام 360 میں ہم نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے, یہ میں آپ کو ڈائریکٹلی سنواؤں گا تو آپ کو خوشی ہوگی اس کو دیکھ کر. بالکل, ہم تو ویسے ہی بہت نہال ہو گئے. نہال کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو گئے وہاں بھائی, ان کا ادب بھی ذوق نہیں ہے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے. اب میں اس سے مزید کچھ باتیں کرتا ہوں, ذرا دیکھیے گا. نجم کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز. نماز کے متعلق آپ اپنے آڈینس کو اگر خود بتا دیں سب سے ٹاپ پر کتنی حدیث لکھی ہوئی ہیں؟ 453 احادیث سب نماز کے متعلق ڈھونڈ کے لے کر 453 حدیثیں. جی, جامع ترمذی کے اندر یہ سب میرے بولنے پہ ڈھونڈ کے لے آیا, اس کو ہائی لائٹ کر دی, ساری چیزیں کر دی. جس طرح آپ چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کرتے ہیں, آپ اسلام 360 سے باتیں کیجیے. اسلام 360 سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر کے ساتھ. اسٹاپ, ایسا کرو شیخ سدیس کی تلاوت چلا دیجیے. تو یہ سارے کام الحمدللہ ایک سنگل کلک پر موجود ہیں اور کام کرتے ہیں. کیا بات ہے زاہد بھائی, ہم تو مطلب استعمال تو کر رہے تھے لیکن the way you demonstrated this تو وہ بڑا مزیدار ہے کہ رمضان المبارک میں اگر اس سے زیادہ استفادہ اٹھائیں تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے. اور دیکھیں وہی مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ نے بات کی نا, تو ان کا ایک مجھے یاد آ رہی کتاب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں ہم پہ, کہ آپ سب سے پہلے اس کی تلاوت کریں, دوسرا یہ کہ اس کو ترجمے سے سمجھیں, تیسرا یہ کہ اس پر عمل کریں, پھر یہ کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں, اور پھر 5واں جو ان کا ہے کہ پھر خلافت اور ایک نظام لے کے آئیں, کیونکہ اس پر لوگوں میں اختلاف ہے. تو وہ یہ بہت مجھے آپ کی ڈیمانسٹریشن دیکھ کے یاد آئی کہ ماشاء اللہ سے قرآن سے حدیث سے بہت طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن یہ کہ وہ استفادہ کریں, اس میں لڑائی نہ کریں. نجم ایک اور بڑی مزے کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا بنایا. ابل کو ہم کہتے ہیں, ابل کا ترجمہ ہے اونٹ. ابل اس اونٹ کے لیے نر اور مادہ ہو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جنرل سا ٹرم یوز ہوتی ہے. لیکن جب یہ اونٹ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے لیے ورڈ استعمال کرتا ہے بعیر. جب یہ قافلے میں ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کرتا ہے رکاب. جب یہ اونٹ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو ورڈ استعمال کرتا ہے جمل. جب یہ اونٹ پیاسا ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کرتا ہے ہیم. جب یہ اونٹنی ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کرتا ہے ناکا. جب یہ پریگننٹ اونٹنی ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کرتا ہے اشار. قرآن نے 13 ورڈ استعمال کیے اونٹ کے لیے. زمین کے لیے سارے زندگی ہم نے آپ کو پڑھا والارض, ارض کہتے ہیں زمین کو, اور زمین سماوات والارض, ارض کہتے ہیں زمین کو. قرآن نے 22 ورڈ استعمال کیے ہیں زمین کے لیے. ہم نے کیا کام کیا اسلام 360 میں قرآن پڑھتے ہوئے, یہ پڑھتے آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, پڑھتے ہم نے کچھ ورڈز انڈر لائن کر دیے. جی, کتاب, شک, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ریب کہتے ہیں شک کو. تو شک کے لیے تو قرآن نے اور بھی ورڈ استعمال کیے. شک تو خود عربی کا لفظ بھی ہے, کچھ نہ کریں شک پہ کلک کریں, وہ بتائے گا. شک کے لیے قرآن نے شک, شبہہ, مریا, مریج, لبس اور ریب کا ورڈ استعمال کیا. آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی ریبیا. آپ نے کہا اس کی مجھے ڈیفینیشن دکھائیے, یہ پوری ڈیفینیشن کھول دے گا. کہاں ہے 18 آیتوں میں ہے, کچھ نہ کریں کلک کریں, یہ 18 آیتیں ریب والی آ گئی. واہ. اب مزے کی چیز آپ یہ ایک اور دیکھیں, کوئی سی بھی ورڈ کہیں پر بھی کچھ بھی لے لیں, یہ ذرا دیکھیں. بات کے لیے کال, بات کے لیے قرآن نے کون کون سے ورڈ استعمال کیے؟ کہتا ہے کال, حدیث, کلمہ, کلمہ, حاورہ, خاطبہ, یہ سارے ورڈ بات کے لیے استعمال ہوئے ہیں. آپ نے کہا یار چلو ایک اور تھوڑی سی اور آسان کیجیے ظاہر صاحب اس کو. ہم نے ایک ورڈ بنایا اردو ٹرمز, میں نے اس پہ کلک کیا, یہاں میں نے لے لیا مثال کے طور پر زمین کی ہم بات کر رہے تھے, میں نے لیا زے سے سارے ورڈ آ گئے جو قرآن نے استعمال کیے. میں نے کہا زمین, زمین کے لیے وہ کہتا ہے کہ 22 ورڈ ہیں. بر, بمانی زمین کا وہ حصہ جو خشک ہوتا ہے, بری فوج. بہر وہ زمین جو کہ سمندر یا پانی کے اندر ہوتی ہے, اس کو بہر کہتے ہیں. کون کیا اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کھولو, یہ ڈیفینیشن کھل گئی. کتنی آیتیں؟ 39 آیتیں. میں نے کہا نہیں تھوڑا سا اور بتاؤ ذرا اس کے بارے میں. جرز, وہ زمین جو کہ خشک ہوتی ہے اور بنجر ہوتی ہے, اس کے لیے قرآن نے ورڈ ارض استعمال نہیں کیا, جرز استعمال کیا. سہول, نرم زمین کے لیے. ساحرہ,
روئے زمین کرۂ ارض جو ہوتا ہے اس کے یہ سارے ورڈز 22 ورڈ آ گئے قرآن کے. یہ مزے کی بات بتاؤں 3.5 سال تک مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں مشین کو سمجھاؤں کس طرح کہ اونٹ کے لیے 13 ورڈ ہیں, زمین کے لیے 22 ورڈ ہیں, شک کے لیے 5 ورڈ ہیں, کیسے سمجھاؤں. تو الحمدللہ کچھ 3.5 سال کے بعد میں ایک کام کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک لاجک میرے ذہن میں ڈالی اور یہ لاجک لگ گئی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. تو بس الحمدللہ. اب ایک مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں, اسلام 360 کے تقریباً کوئی 3.25 کروڑ یوزر ہیں جو دنیا کے 176 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. پہلا کام. دوسرا امپورٹنٹ کام یہ والا کہ اسلام 360 کا میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھائی اینالیٹکس نکالو گوگل کے کہ اسلام 360 پر قرآن کتنے منٹ پڑھا گیا. نجم ہماری اپلیکیشن لانچ کی تھی ہم نے اگست 2015 میں, تقریباً 10 سال ہونے کو آ گئے. گوگل نے کہا ہم رپورٹ دیں گے صرف 5 سال کی, 2019 تک کی, جب ہم نے 2024 کے لاسٹ میں اس کو نکالا. تو گوگل نے ہمیں رپورٹ دی 2019 سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام 360 پہ گزشتہ 5 سالوں میں قرآن مجید جو پڑھا گیا 3.25 کروڑ سے زیادہ یوزر نے جو پڑھا, ان منٹس کی تعداد تھی 4 ارب 60 کروڑ منٹ. اللہ اکبر. ایک سال میں منٹ ہوتے ہیں 5,25,600. ہم نے ڈیوائڈ کیا کہ اس کو یہ 5,25,600 کو ذرا نکالو کتنے سال بنتے ہیں, تو سر وہ ٹائم نکل کر آیا 9,000 سال. 9,000 سال اسلام 360 پر اب تک قرآن مجید پڑھا جا چکا, اٹس گوئنگ آن. ماشاءاللہ. میں کسی صاحب سے کہنے لگا یہ کنفرم ہے, میں نہیں, آپ نہیں, ہماری قبریں بھی 9,000 سال زندہ نہیں رہیں گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو الحمدللہ لوگوں تک پہنچا بھی رہا ہے. اور اب ہمیں تقریباً ہر مہینے تقریباً کوئی 2,40,000 سے لے کے 2,70,000 تک نیا یوزر ملتا ہے. نیا یوزر. سر آپ یوٹیوب کے لوگ ہیں, آپ لوگ ویوز کاؤنٹ کرتے ہیں نا, یار کتنے ویوز آئے فلاں آئے. ہمارے اسلام 360 پہ اسکرین ویوز کی تعداد پر ویک کی 54 ملین ہے, یعنی ہر مہینے کے 200 ملین سے زیادہ اسکرین ویوز آتے ہیں ہمارے. آپ لوگ ویوز والے لوگ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اگر اس سے ہم کمانا چاہتے تو کس لیول پر ہوتے, لیکن اللہ کا شکر ہے آبجیکٹو صرف اور صرف اپنے اور اپنے اماں ابا کی بخشش. اچھا اس پہ میرا ایک بڑا اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے, آپ نے اپنے سوال کو اچھا کر دیا. جواب اچھا ہوتا ہے بھائی. آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم کمانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایڈس تو چلتے ہیں, جی بالکل چلتے ہیں. بہت اچھا سوال. اور تائید کر دی انہوں نے. تو پیسہ بھی آتا ہوگا اس کا, بہت آتا. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اتنا اچھا سوال ہے امامہ. کہاں ڈی ایچ اے میں گھر ہیں آپ کے؟ بالکل ڈی ایچ اے میں. امامہ بھائی نے پہلی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ دیکھیں, دبئی بھی آپ جا رہے ہیں. جی بالکل جا رہے ہیں. بالکل. اچھا دیکھیں دبئی جانا تو اب تو جو لوگ ویزا مل جائے تو آسان ہے. اچھا جو دبئی جانے والے لوگ ہیں نا نارملی وہ بتاتے بھی نہیں کہ ہم دبئی جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کراچی والوں کے لیے تو اتنا کامن ہے, پیچھے تو ہے دبئی. بتاتے ہوئے بھی لوگوں کو شرم آتی ہے, بولتے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں. اچھا آپ سنیے ذرا, دیکھیے امامہ آپ لوگ یوٹیوب کے لوگ ہیں نا, آپ کو یہ بات سب سے اچھی سمجھ آئے گی. کیا سمجھ آئے گی؟ ہمارا اپلیکیشن کا اسلام 360 کا 57% یوزر پاکستان کا ہے. اچھا صحیح. تو 38% یوزر انڈیا کا ہے. پیسے تو کم ہو ہی گیا. 38% یوزر انڈیا کا ہے. ای سی پی ایم کیا آتا ہے سر یوٹیوب کا آپ کو پتا ہے؟ اب بھلے ملینز آف ملینز ویوز آتے ہو, ٹھیک ہے پہلی بات. اچھا اب دوسری بات یہ سنیے, اسلام 360 کا ہر مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ 70 لاکھ روپے سے زیادہ کا ہے. جو یہ آڈیو ابھی آپ سن رہے تھے نا فری کے اندر, ہم اس کے سر پیسے دیتے ہیں. آپ دیتے ہیں؟ جی ہم پیسے ڈیٹا سینٹر, کیونکہ ہم نے امیزون اور گوگل کی سروسز دی ہوئی ہیں, ہم نے ڈیٹا وہاں رکھا ہے. تو اس کو ڈاؤن لوڈ جو آڈیو ہے اس کے لائسنس ہیں یا وہ آپ فری؟ میں اس کا بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں, پہلے اس کو مکمل کریں. اچھا سوال پوچھا تو جواب تو پورا کرنا نا. اب کیا ہے کہ ہم جو یہ آڈیو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے نا لاسٹ رمضان میں, ابھی تو اس رمضان میں ہم اس مہینے کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو فگر ضرور دیں گے, لاسٹ رمضان میں یعنی 2024 کا جو رمضان گزرا تھا اس میں ہماری جو آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی, ایک آیت کی ایک آڈیو فائل ہے, اور جو لاسٹ رمضان میں اب ایک آیت کی ایک آڈیو فائل ہے, ٹھیک ہے. تو 6,236 آیتیں ہوں گی, بسم اللہ بھی شامل کریں تو 6,349 فائلیں ہوں گی ایک قرآن مجید کی. ایسا ہی ہماری جو 2024 کا رمضان گزرا ہے اس میں ہماری جو آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی اس کی تعداد تھی 1 ارب 18 کروڑ فائلز. اللہ. سر جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا نا قرآن کی کتنی آیتیں بنی,
84,000 سے زیادہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی تھی. یہ آڈیو لوگوں نے فری میں سنی, ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. اب ایک اور درد شالا آپ نے پھوڑ دیا ہے تو آپ اس میں سے پانی اور رسنے دیں. اب سنیے اور ایک بات, اسلام 360 کو 3.25 کروڑ یوزر میں سے پتہ پے کرنے والا یوزر کتنا ہے؟ 12,479. 0.00001% بھی نہیں بنتا یہ دوسری بات. اور پتہ پیسے کتنے؟ اسلام 360 کے اندر منیمم پیسے ہیں 440 روپے مہینہ. 440 روپے کے زیادہ کے بال کٹواتے ہو آپ مہینے کے. پہلی بات, بال الگ جگہ کٹواتے ہیں. میکسیمم اماؤنٹ کتنا ہے پتہ ہے؟ میکسیمم اماؤنٹ ہے 14,000 روپے 3 سال کا. پتہ ہے 3 سال کا 14,000 روپے لگایا جائے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنے پر منتھ کتنا اماؤنٹ بنتا ہے, آپ کے نظر میں آ جائے گا. تیسری بات, اب آپ سوچئے کہ آپ اور ہماری فکر کیا ہے. اب ذرا سن لیجئے, یہ بھی بڑی خوشی کی بات بتاتا ہوں آپ کو. سر فزکس کے ٹیچر کو دیتے ہیں ہم 40,000 روپے مہینہ, قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کو دیتے ہیں 800 روپے مہینہ. میچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اگلی بات بھی سنیے, ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے, یہ جیب میں سے پیسے نکالے, 5,000 کا نوٹ آیا, سب سے پہلے اندر رکھا اس کو, یہ نکالا 1,000 روپے یا 100 روپے اور وہ دے دیے. یہ ٹرینڈ ہے. بالکل. پھر مجھے بتائیے کہ اب یہ پیسے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کچھ پیسے ہمیں ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے, کچھ ہمیں ملتے ہیں ان ایپ پرچیز سے. دنیا کی ساری اپلیکیشن اٹھا لیں آپ, جتنی بھی اسلامک اپلیکیشن ہے نا, وہ کہتی ہیں ایک قاری فری ہے, دوسرے قاری کے لیے $1 دو. ہم نے کہا کوئی چیز فری نہیں ہے, بند نہیں ہے, ساری چیزیں فری ہیں, سب کچھ فری ہے. اگر آپ ایڈ دیکھو گے تو آپ کی مرضی, ورنہ 440 روپے دے دو, ہم آپ کے پاس سے ایڈ ہٹا دیں گے. سر 440 روپے دینے والے بھی 12,479 لوگ ہیں. خود سوچیں کیا پے کرتے ہوں گے. 70 لاکھ روپے اب ہم کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اب سوال یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہاں سے لاتے ہیں. ہم جو اپنا کمرشل کام کرتے ہیں, اسلام 360 اللہ کا شکر ہے زاہد حسین شیپے کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے. میں اپنے کمرشل سافٹ ویئر بناتا ہوں, میرا کراچی میں آفس ہے, میرا لنڈن میں آفس ہے, میرا نیو یارک میں آفس ہے. ہم کمرشلی سافٹ ویئر بناتے ہیں, اس کا پروفٹ کا ایک سرٹن ایلیمنٹ اسلام 360 کو دیتے ہیں. کچھ ہمارے دوست احباب ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں, کچھ یہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے آتے ہیں جس سے ہم اس کو چلا پاتے ہیں. اب بھی وہ پیسے پورے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمیں ہر مہینے 2,40,000 سے 2,70,000 نیا یوزر مل جاتا ہے. یوزر کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ یوزر کیا کرتا ہے, یار میں نہانے جا رہا ہوں نا, اب نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی, یا رمضان آج پہلا ہے, بس اس نے کہا سورہ بقرہ ڈاؤن لوڈ پہ لگاؤ, سورہ کہف ڈاؤن لوڈ پہ لگاؤ, سورہ یاسین ڈاؤن لوڈ پہ لگاؤ, اور نہانے چلا گیا. وہ واپس آ کے سنے گا صرف سورہ یاسین. اس نے جو ڈاؤن لوڈ کیا, سر اس کے ہم نے پیسے دے دیے, ہم نے اس کے پیسے دے دیے. تو انجینئر ہے بس. تو اب ہمارے, میں نہیں ہوں تب بھی سمجھ رہا ہوں, میرے بھائی یہ جو اس پہ خرچ ہوتا ہے نا, الحمدللہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو بیسیکلی وہ ایڈورٹائزمنٹ لوگ کہہ دیتے ہیں. وہ جو آپ نے تنقید والی بات کی, کچھ ہمیں چیمپئن مل جاتے ہیں جو نا کروڑوں روپے. اور سوال بھی کریں گے, اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کچھ اور پوچھنے والا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ہے, ہم اسلام 360 یہ جو لوگ سپورٹ کی مد میں پیسے دیتے ہیں نا, اس کے 1 روپے کو بھی میں اپنی ذات پر, اپنی اولاد کی ذات پر حرام سمجھتا ہوں الحمدللہ. اچھا, اور بھی پھر ایپس ہیں جو کہ پاکستانی ایپس ہیں, وہ تو آبویسلی سسٹین کرنے کے لیے ان کا پورا ایک ریونیو ماڈل ہے جس سے وہ امپلائیز کی سیلریز بھی دیتے ہیں اور آبویسلی اپنے معاملات بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے, دس از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ٹو میک کہ اس کو آپ حرام سمجھتے ہیں, تو پھر وہ اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں, مگر ان دا سینس وہ ایک نیگیٹو کانوٹیشن دیتا ہے ان کے لیے. کیا یہ غلط چیز ہے؟ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کیا یہ غلط چیز ہے؟ نہیں, میں نے کوئی رائے نہیں دی, اپنے لیے میں کون ہوتا ہوں یہ والی رائے دینے والا. کوئی شخص اگر اس کو صحیح سمجھتا ہے تو بھائی ڈو اٹ. اگر کوئی شخص اس کو بزنس سمجھ کے کرتا ہے تو بھائی کرے, اور اس میں کوئی بری بات بھی اس لیے بھی نہیں ہے نا. دیکھیے ایک شخص نے, بھائی اگر میں اس ایپلیکیشن کو آج چلانے کے لیے یہ ڈیوائس بھی لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے, سر آئی پیڈ ہے, آئی پیڈ پرو ہے, مجھے اس کی ڈیمو دینے کے لیے تو مجھے یہ چاہیے تھا نا. یہ میں ایپل کو جا کر کہوں گا کہ بھائی آپ, میں تو اسلام کے لیے یوز کر رہا ہوں, وہ کہے گا سوری پیسے دے دو, پیسے لے گا. تو ساری چیزیں سر پیسوں کی آتی ہے. اسلام 360 پر 41 لوگ کام کرتے ہیں, بالکل. سیلری کہاں سے دیں گے ان کو؟ لوگوں سے چندے مانگے؟ نہیں جناب. ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اس کو سیلف سسٹینیبل بنا سکیں, اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اس سیلف سسٹینیبلٹی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, اپنے پروفٹ کا ایک سرٹن ایلیمنٹ اس کے لیے فکس کر دیا الحمدللہ. ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ فکس کر دی ہے, ہم نے اس کے اندر ان ایپ پرچیزز فکس کر دیے ہیں. ہمارے کچھ دوست صحباب ہیں, انہوں نے منتھلی اماؤنٹ باندھا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ آدھی سیلری اس بندے کی ہم دیں گے. کسی نے کہا 1 سیلری ہم دیں گے, کسی نے کہا بھائی میں اتنا نہیں دے سکتا, میرا صرف 10,000 روپے لے لو. نجم
آج جب یہ بات چلی گئی ہے تو میں ایک خوبصورت بات بیان کرتا ہوں. شاید وہ بچہ وہ دیکھ رہا ہو. آج 8 سال 9 سال ہو گئے اس بات کو. لاہور میں پہنچا اور میرا پروگرام تھا گجرانوالہ میں. میں گجرانوالہ پہنچا, پروگرام کیا. پروگرام ختم کرنے کے بعد میں واپسی لاہور کے لیے نکل رہا تھا. ایک بچہ 16-17 سال کا تھا اور وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور ایک چھوٹا سا پیپر تھا, اس نے یوں کر کے رول کیا ہوا تھا, میرے ہاتھ میں دیا, کہا زاہد بھائی اکیلے میں پڑھیے گا. میں نے اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال لیا. میں لاہور پہنچا. رات کو جب سونے کے لیے میں نے کوٹ اتارا تو میں دیکھا جیب میں کچھ ہے. میں نے وہ نکالا, اس میں 50-50 روپے کے 4 نوٹ تھے. شیورنگ ہو رہی ہے مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے اس وقت. آپ 50-50 روپے کے 4 نوٹ تھے. اس بچے نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا تھا. میرے ابا کہتے تھے کہ میں لائف میں کچھ نہیں کر سکوں گا. میرے پاس آج یہ 200 روپے ہی تھے. میں نے وہ قرآن کے لیے آپ کو دے دیے. میں آج اپنے ابا کو یہ کہوں گا کہ میں نے لائف میں بہت بڑا کام کیا. میں نے اس نوٹ کو سنبھال کے رکھا, ان پیسوں کو سنبھال کے رکھا کہ یہ برکت والے نوٹ ہیں, ہماری باقی چیزیں وہ برکت لے کر آئیں گی. کیا بات ہے, لوگوں میں جذبہ تو ماشاء اللہ بہت ہے. یہ ہے سر کام. تو الحمدللہ بہرحال جو لوگ کر رہے ہیں, اگر اس میں جو لوگ دین کے لیے کام کرنا چاہیں موسٹ ویلکم. ہم نے اللہ کا شکر ہے, ہمارا اپنا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری معاش بہت آسان کی ہوئی ہے اور بہت اچھی کی ہوئی ہے. ہم اس بات پہ خوش ہیں. اسٹام 360 سے ہماری PR اتنی اچھی بلڈ اپ ہوئی, اب ہمیں اتنے پروجیکٹس ملتے ہیں کہ مجھے لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ سر میں تو ٹائم ہی نہیں دے سکوں گا. اللہ کا شکر ہے پاکستان کی ٹاپ موسٹ کمپنیز کے اندر میں کنسلٹنسی دیتا ہوں, اس کے پیسے مجھے الگ سے ملتے ہیں. وہ جسٹ بیکاز آف اسلام 360 کہ لوگوں نے یہ جانا کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام 360 کا اس سے کام لے سکتا ہے تو اس کو کچھ تو آتا ہوگا. اور سوال ہے زمین میں ہم آگے چلیں. اچھا ہاں, ایک اور تھا آپ بولیں گے اذان بھی اسپانسر کی ہوئی آپ نے. نہیں اذان نوٹیفیکیشن بھی کول اینڈ کول کا آتا تھا, مجھے یاد ہے. جب GFS کا آتا ہے. اچھا ایک پیسے دیتے ہیں بیچارے. اچھی بات ہے. نہیں یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ یونیک بزنس ماڈل آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جس میں آپ ایڈس کو مطلب بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مگر ایڈس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, جیسے جو ایڈ سرو ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ آتا تھا, اور جو ایپس میں بھی اور آپ میں کے ایپس میں بھی آتا تھا کہ غیر اخلاقی جو چیزیں ہیں ان کے ایڈز بھی کیا کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چلا رہے ہیں, بلکہ وہ آپ نہیں چلا رہے ہوتے, وہ پیچھے سے API کے تھرو. سر یہ آج کا پوڈ کاسٹ اتنا اچھا پوڈ کاسٹ ہے کہ ایک کسی شخص نے اتنا حوصلہ کر کے مجھ سے سارے سوال پوچھے نا. اچھا کیا آپ نے سارے چھالوں میں سوئی مار دی. سچ بتاؤ ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہ کیا پوچھنے والا ہے. میں تو کہتا ہے زاہد پہ آ رہے ہیں تو تم بھی آ جاؤ. اب مزے کی بات بتاتا ہوں آپ. غلط آدمی کو بلا لیا. دیکھیے گوگل جو ایڈ دیتا ہے نا, یہ اور لوگ نہیں بتاتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ گوگل جب ایڈ آپ کی اپلیکیشن پر دکھانے جاتا ہے نا, اس سے ایک دن پہلے آپ کو ریویل کر دیتا ہے. جو آنر ہوتا ہے نا, صحیح, تو اس کو وہ ریویل کر دیتا ہے کہ کل ہم یہ ایڈ دکھانے جا رہے ہیں. لیکن وہ ایڈز ہوتے ہیں ملینز آف ملینز. اسٹام 360 میں 2 لوگ ہمارے 9 to 6 یہی کام کرتے ہیں. اچھا پہلے ہم نے کیا کام کیا ہوا, ہم نے گوگل پہ فلٹر لگا رکھے ہیں, بھائی پون ایڈ نہیں آنے چاہیے, بلاک کر دو اس کو. گوگل نے کہا 13% ریونیو کم ہو جائے گا, ہم نے کہا کر دو. ہم نے کہا مورگیج کا ایڈ نہیں آنا چاہیے, اس نے مورگیج کا ایڈ کے اوپر لگا دیا. اس نے کہا جی 7% ریونیو کم ہو جائے گا, ہم نے کہا کر دو. ہم نے کہا فیشن کا ایڈ نہیں آنا چاہیے, اس نے کہا جی 6% ریونیو اور کم ہو جائے گا, ہم نے کہا کر دو. یہ پہلے فلٹر لگا دیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, گوگل ہمیں جب ایڈ دے دیتا ہے تو ہم 2 لوگوں کو بٹھا کے جو 9 to 6 کا یہی کام کرتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب ٹرانسپورٹیشن کا ایڈ, کریم کے ایڈ میں خاتون آ رہی ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس ہم نے کوئی خاتون کی پکچر آ جاتی ہے تو ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. کہیں پر آپ کے پاس کوئی مورگیج کا ہے یا کوئی کسی چیز کی کچھ آ جاتا ہے, ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. اچھا جب یہ بلاک کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایڈ بچ جاتے ہیں کیونکہ سر ملینز اور ملینز تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارے فلٹریشن پروسیس سے ہوتے ہوئے ہم اس کو گزارتے ہیں. اب آخری بات اور بہت امپورٹنٹ بات, بھائی جان جو آپ کے پاس ایڈ آتے ہیں نا, آپ کو اگر گولف کا دیکھو, ایڈ کا دکھانے سے گوگل کو کم پیسے ملتے ہیں, کلک کرنے سے گوگل کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ریونیو کلک کے اوپر زیادہ آتا ہے. اچھا اگر اس وقت گوگل آپ کو ایڈ دکھانے لگ جائے بیس بال کا, بیس بال آپ کھیلتے ہی نہیں ہیں, گولف کا دکھانے لگ جائے, آپ کو پتہ ہی نہیں گولف میں 1 ہول بال کیا ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں اس کے بارے میں, تو آپ بولیں گے آپ اس پہ کلک نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ آپ کے مطلب کا ایڈ دکھائے گا جو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے کرکٹ, اس کرکٹ میں آپ کو بابر اعظم کا دکھائے گا, آپ بولیں گے او گڈ, اس پہ کلک کرتے ہیں, ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا. آپ کے پاس جو ایڈ آتے ہیں نا
وہ آپ کی اپنی ہسٹری کی وجہ سے آتے ہیں. آپ جو اچھا سوال ہی بولتا ہے آدمی سوال ہی جواب یہ دیتا ہے بھائی میں تو فیشن کی چیزیں نہیں دیکھتا تو میرے پاس کیوں ایڈ آ رہا. اب اس کا بھی مسئلہ سن لیجیے. 98 سے ذرا آئی ٹی انڈسٹری میں کچھ تو آتا ہوگا نا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پی ٹی سی ایل اور یہ جو ہمیں انٹرنیٹ ملتا ہے نا, وہ کہتا ہے آپ نے کہا بھی 50 MB میرے پاس کنیکشن ہے 50 MB کا. تو کیا کیا اس نے پی ٹی سی ایل نے آپ کے ایریا میں جو کیبنٹ لگا رکھا, اس کیبنٹ کے اندر اس نے کہا بھائی 500 MB یہاں پر دے دو اس ایریا میں. 50 MB پورا آپ کے پاس نہیں آتا, اس کا 10 MB آپ کے پاس آ رہا ہے, برابر میں 4 MB جا رہا ہے, اس کے بعد میں 8 MB جا رہا ہے, اس طرح گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایڈ اس طرح کے نہیں دیکھتے, لیکن آپ کے برابر والا اس طرح کی چیز دیکھتا ہے. تو گوگل یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ اس ایریا کے اندر یہی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ آپ کو وہ ایڈ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں چیز شیئرنگ پہ چلتا ہے تبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب صبح فجر کے بعد انٹرنیٹ چلاتے ہیں تو وہ تو اسپیڈ ہائی لیول پہ چلتی ہے, اور رات کو 12 بجے چلائے تو وہ مر کے چل رہا ہوتا ہے. تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ شیئرڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب برابر والا آپ کے کچھ اس طرح کی چیز دیکھ رہا ہے جس کی بیسس پہ آپ کو ایڈ دکھ رہے, آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں دیکھ رہا, نہیں سر آپ کے سراؤنڈنگ والے لوگ دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ آپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ اور میں کہتا ہوں آپ اپنے چاہنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اس جو ریونیو آپ کا اور کم ہے وہ اس وجہ سے بھی اتنے سارے ایڈز جب آپ ہٹا دیتے ہیں تو پھر بچتا کیا ہے. تو وہ ایڈ جب ہمارے پاس سے اتنے ریموو ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا ایڈ ریونیو کم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ ایڈ ریونیو اگر ہم اس کو چھوڑ بھی دیں گے تو بھی بڑھے گا نہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے ایڈز آتے ہیں ہم تو اس کو بھی بیچارے کو ٹیکل نہیں کر پاتے. تو بہرحال لوگوں سے اب اس کی بہت چھوٹی سی درخواست ہے, وہ میں ڈائریکٹ لوگوں سے کر لیتا ہوں. دیکھیں جناب اعلیٰ, آپ اگر خدا نہ خواستہ ایڈ کی وجہ سے پریشان ہیں میرے بھائی, 440 روپے دین کے لیے ایک مہینے میں نکالنے کے لیے, ایک مہینے میں 440 روپے اگر آپ اسلام 360 کو دیں گے تو آپ کے پاس سے یہ ایڈ ریموو ہو جائیں گے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اگر ہمیں کوئی 1,00,000 کے قریب ایسے یوزر مل جائیں جو ہمیں 1,000 روپے مہینہ دیتے ہوں, یا چلو ہمارے پاس کوئی 50,000 ایسے یوزر مل جائیں, 10,000 یوزر مل جائیں, میں پہلا شخص ہوں گا جو اسلام 360 پہ ایڈ کو ریموو کر دوں گا. بس اب آپ آئیے اور اپنا حصہ ڈالیے. جب ہمیں اتنے یوزر مل جائیں گے میں پہلا شخص ہوں گا جو اسلام 360 پر سے ایڈ کو ریموو کر دوں گا, اور ہم کہیں گے کہ اس کو ایڈ فری ورژن چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, آپ کو لوگ ماشاء اللہ اتنا سپورٹ کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو یہ اتنے یوزر کیوں نہیں آ سکے. یہ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے نا, کیونکہ نیکی کے کاموں میں تو لوگ ماشاء اللہ بہت تیزی سے آتے ہیں اور لوگ سپورٹ کر بھی رہے ہیں. آپ نے ایک اور چیز اس میں کہی ہے کہ آپ کی 70% یا 60% جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ سے ہیں, تو وائی ناٹ دا انٹرنیشنل مارکیٹ, بیکاز اس کا تو ریونیو بھی اور چیزیں بھی زیادہ ہوگا, تو اٹ ول ہیلپ یو مور. یہ دوسرا سوال ہے. دو سوال دونوں چیزیں بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے. آپ دونوں نے آپ بقول آپ لوگوں کے ہوم ورک نہیں کیا, لیکن آپ کے سوالات بہت اچھے, چلے ہم استعمال کرتے ہیں آپ, بہت اچھے سوالات. اچھا پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ جب اتنے سارے لوگوں میں اتنی پذیرائی ہے اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, اپلیکیشن کو پسند کرتے ہیں, تو پے کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ریزن بیسیکلی ہوتا ہے کہ عام آدمی کے پاس یہ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کا بڑا جھگڑا ہوتا ہے. اگر کریڈٹ کارڈ تو وہ تو بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے. کچھ جیسے ایپل اور گوگل نا کچھ جگہوں پہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم صرف کریڈٹ کارڈ لیں گے. اچھا ڈیبٹ کارڈ آدمی, کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں پیسے ہوتے ہیں بینک کے, وہ آپ سے چارج کرتا ہے بعد میں, ڈیبٹ کارڈ میں پیسے ہوتے ہیں آپ کے, آدمی اس کو لگاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے یار کہیں مس یوز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ والی وجہ ہیک ہوتے ہیں, یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر ایزی پیسہ, جیز کیش لوگوں کے پاس ضرور موجود ہے, لیکن کسی جگہ پر ڈائریکٹ ڈیبٹ کے طور پہ کہ ہر مہینے 440 روپے کٹے, آدمی کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے. جس کے پاس بھی ایزی پیسہ وہ موجود ہے نا, دیکھیے گا مہینے کے آخر میں تو ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ بعد میں اس کو دوبارہ سے ریلوڈ کرتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ بات ہوتی ہے. اچھا آپ کا سوال یہ تھا کہ جناب باہر تو اتنے لوگوں کو ٹرینڈ ہے, وہ تو لوگ پرچیز کرتے ہوں گے. بالکل سر کرتے ہیں. ان ایپ پرچیزز کے زیادہ تر پیسے باہر سے ہی آتے ہیں, پاکستان سے کم آتے ہیں. اچھا باہر کا یوزر بالکل پرچیز کرنا چاہتا ہے, اس کی خواہش بھی, اور وہ پرچیز کرتا بھی ہے. جو اب تک جتنا ریونیو آتا ہے وہ یہ سمجھیے کہ اراؤنڈ کوئی 85% پاکستان سے باہر سے ہی آتا ہے. اچھا مطلب وہ یوزر کم ہے لیکن پیسے زیادہ وہیں سے آتے ہیں, باہر سے زیادہ. تو ہاں یہ تو زیادہ تر ایپس کی. اینڈرائڈ کا یوزر ہمارا 91% یوزر اینڈرائڈ کا ہے, آئی فون کا یوزر 9% ہے. 9% یوزر اس 91% یوزر سے زیادہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں. وہ آئی فون کا obviously. اچھا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ قرآن عربک پڑھانے کے لیے بہت سے کورسز لانچ کرتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, لیکن اگر اس ایپ کو استعمال کریں, یہ رات میں ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ روزہ افطار ہو چکا ہے. تو جو ادارے ہیں
وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں پرسنلی اور آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ بھائی کئی جگہ قرآن کی عربی پڑھانے کے لیے بڑی جد و جہد ہو رہی ہے. تو اگر اسلام 360 کو بنیاد بنا کر وہ کورسز ڈیزائن کیے جائیں اور اس طرح سے ایک ایفرٹ کی جائے تو اس کا فائدہ بڑھ سکتا ہے. تو کچھ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کیا؟ جی بالکل کر رہے ہیں, بہت سارے ادارے بھی کر رہے ہیں. ایون الحمدللہ ایک اسکول کے اندر بھی اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ بچوں کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر وہ سرچنگ کیپیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے اس کے اوپر ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں. ان کو سارے اسائنمنٹ بھی اس کے اکارڈنگلی دیے جاتے ہیں. بہت سارے مدارس بھی ہیں جہاں پر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے علماء ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جاتے ہوئے جب خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی میں ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں کی تیاری ہم الحمدللہ اسلام 360 سے کرتے ہیں. تو الحمدللہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے جی آہستہ آہستہ اڈاپٹ تو کریں گے. چلیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ آف دا اسکول میں بھی کوئی آپ کا ٹریننگ سیشن اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں گے ضرور. ہم اگر پوڈ کاسٹ کے آخر میں جو فیچرز ہیں اپنے دیکھنے والوں کو اگر کوئکلی بتا سکیں کہ اسلام 360 میں کون کون سے فیچرز اویلیبل ہیں اور وہ کیسے اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بالکل یہ بتا دیتا ہوں اسلام 360 کے جو ہم نے اے آئی کی بات تو کر لی جی, تھی. اے آئی کی تو ہم نے وہ بڑی شاندار بات کی آپ نے, وہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا کام. بلکہ ایک فیچر جو ہے ان کا ابھی میں نے دیکھا ہے وہ گیمیفیکیشن والا, وہ بھی بڑا اچھا ہے, وہ بھی ضرور بتائیے گا. وہ جو عمرے کا جو آپ گیمیفیکیشن آپ نے ریوارڈ سسٹم بہت اچھا ہے. وہ اس پہ کام یہ کیا ہے کہ ہم اگر قرآن مجید پڑھنا چاہیں اسلام 360 پہ, آپ القرآن پہ کلک کریں. میں نے یہاں پر آ کے یہ سورہ انعام لے لی, تو نجم یہاں پہ سورہ انعام اس وقت میرے سامنے موجود ہے. میں اس کو پلے کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے پلے کیا. وہ کہتا ہے کس قاری کی آواز میں سنیں گے. 16 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں آپ سننا چاہیں. میں نے کہا جی راد الکردی کی آواز میں سنائیے. آپ اگر یہ ریپیٹ کا بٹن دبا دیں گے تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ نہیں جناب کہ میں یہاں پر رہتے ہوئے یہ ٹرانسلیشن جو اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے کسی اور کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے. یہ ٹرانسلیشن کا بٹن کلک کیجئے تو آپ کے پاس 34 سے زیادہ ٹرانسلیشن موجود ہیں مختلف مکاتب فکر کی. سننا چاہتے ہیں سنیے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو. میں نے کہا نہیں جناب میں اس آیت کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. شیئر کیجئے, ڈیزائن بنا لیجئے, کوئی بھی ڈیزائن پیٹرن لگائیے, ٹرانسلیشن کے ساتھ رکھیے, یہ دیکھیے. اور اس کو میں نے کلر کر دیا. اب واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, میسنجر آپ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو بھیج سکتے ہیں. میں نے یہیں پر رہتے ہوئے ایک اور کام کیا. تفسیر دیکھنی تھی مجھے, میں نے یہ سورہ نام پہ واپس چلا جاتا ہوں, تفسیر پہ کلک کرتا ہوں. میں نے کہا جی اب تفہیم القرآن مولانا مودودی کی. یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو. میں نے کہا جی مفتی تقی عثمانی صاحب, اتفاق سے اس آیت کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. پھر میں نے کہا کہ جناب یہ 18 سے زیادہ تفاسیر ہیں, اس میں آپ کے پاس پیر کرم علی شاہ اظہری صاحب بھی موجود ہیں, تفسیر ابن کثیر بھی موجود ہے, عبدالسلام بن محمد بھی موجود ہیں, تو اس میں تدبر القرآن بھی موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے اندر موجود ہیں. پھر میں نے کہا نہیں جناب میں یہاں پر آتا ہوں, اور یہاں پر آنے کے بعد میں اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. تجوید کو بہتر کرنے کے لیے میں اس آپشن میں گیا, اور یہاں پر یہ سورہ اخلاص میں نے اوپن کی. میں نے کہا پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہیں. اللہ الصمد لکھا ہوا ہے. میں نے کہا سنائیے. بچوں کے لیے بڑا مفید ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور لیول ذرا چیک کیجیے گا. میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے. ریڈ ہو گیا. میں اب ایک ورڈ ٹھیک پڑھوں گا, ایک غلط پڑھوں گا. اللہ العالمین کہہ رہا ایک ٹھیک پڑھا ہے, غلط پڑھا ہے. اب اللہ الصمد آپ کہیے گا جب میں آپ کو اشارہ کروں. اللہ الصمد دیکھیے آپ گرین ہو چکا ہے, امامہ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے احادیث دیکھنی ہے, احادیث پہ کلک کیجئے. تو یہ سارے کام نا الگ الگ ایپس پہ بکھرے ہوئے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ سب کو ایک جگہ کنورٹ کر دیا ہے, انٹیگریٹڈ ہے. احادیث کی اس وقت 12 سے زیادہ کتب اس کے اندر موجود ہیں. آپ کے پاس پورے صحیح ستہ, مسند احمد موجود ہے, مشکات موجود ہے, سنن دارمی, موطا امام مالک, مستدرک للحاکم, صحیح ابن خزیمہ, مجمع الزوائد سب موجود ہے. آپ کسی پہ کلک کریں, اور کلک کرنے کے بعد اس کو سننا چاہتے ہیں سر سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, خود پیسے خرچ کیے, ریکارڈنگ کروائی. آپ اس انڈسٹری کے آدمی, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ کا کام کتنا مہنگا کام. ہم نے تو کچھ کام دیکھا بھی آپ کو کرواتے رہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس, اس میں قبلہ ڈائریکشن موجود ہیں, نماز کے اوقات ہیں, فلاں 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات ہیں, قاعدہ ہے, ساری چیزیں. جو ابھی ماما سوال کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے ریوارڈ سسٹم گیم کے طور پہ شروع کیا ہے, وہ ہم نے یہ کیا ہے, وہ بڑے مزیدار ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی صرف عربک پڑھیں گے تو ہم آپ کو پر منٹ کا 1 پوائنٹ دیں گے.
ترجمہ پڑھیں گے, کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں تو ہم آپ کو پر منٹ کے 2 پوائنٹ دیں گے. تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پر منٹ کے 3 پوائنٹ دیں گے. تو آپ جیسے ہی آپ کے 3000 پوائنٹ کمپلیٹ ہوں گے ہم آپ کو قرآن دادی میں شامل کر لیں گے, اور قرآن دادی میں شامل کرنے کے بعد ہم بیلٹنگ کے ذریعے کسی ایک شخص کو, 2 کو, 3 کو ہم عمرہ پہ بھیج دیں گے ہر مہینے. ہر مہینے یہ کام ہے, ایک ریوارڈ سسٹم, کہ اس بہانے قرآن فہمی پیدا ہو اس کے دل میں, وہ قرآن مجید کھولے. اب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں پھر تو بے ایمانی بھی ہو جاتی ہوگی. جناب ہم نے, اب کوئی شخص اگر رات کو اس کو کھول کے سو گیا, نہیں جناب, ہم 45 منٹ کے بعد اس کو ایک میسج دکھا دیتے ہیں کہ بھائی مبارک ہو, آپ کے 45 پوائنٹس ہو گئے, اتنے پوائنٹس ہو گئے. اب جب تک اوکے کا بٹن نہیں دباؤ گے آگے نہیں جائے گا وہ. پتہ ہے پاکستانی عوام یہی کرے گی, کر بھی لیتے تھے, چیمپئن بھی تھے ملے ہمیں ماشاءاللہ. لیکن بہرحال تو یہ کام ہے جو کہ اسلام 360 میں الحمدللہ اویلیبل ہے, اور لوگوں کے لیے الحمدللہ پہنچ بھی چکا ہے اور خیر بھی بانٹ رہا ہے. بہت زبردست گفتگو کی. ماں بھائی اگر آپ نے مزید کچھ ایک آدھ سوال کر کے تنگ کرنا تو وہ بھی کر لیں. جی میرا بس یہ سوال تھا, آخری سوال میرا, کہ آخری سوال سے پہلے میں کوئی ایک بات بتانا چاہوں, میں ایک چیز تو ریویل کروں آپ کے لیے, جو آپ کے آڈینس کے, جب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک اتنی بڑی اپلیکیشن, اسلامک اپلیکیشن میں دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن, ہاؤس ہولڈ نیم ہے اسلام 360, دیٹس ٹرو. یہ ہمارے پاس کام ہے. زاہد فلاں آفیسز کو لنڈن میں, نیو یارک میں, کراچی میں اس کو اون کرتا ہے, لاہور میں آفس کو اون کرتا ہے, اتنے لوگ ٹیم ہے. زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچتا تھا, اور وہ کیلے بیچتے بیچتے اللہ تعالیٰ نے آج یہ شرف بخشا کہ آج میں آپ لوگوں نے مجھے کال کیا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے لیے آ جائیں. اس آئی بی اے کے سامنے سے میں جاتے ہوئے رونے لگ جاتا تھا کہ میں آئی بی اے میں پڑھ نہیں سکتا. یہ پڑھ رہے نا آج کل آئی بی اے میں, زیورخ یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ, نمبر 12 یونیورسٹی ورلڈ کی, مجھے لیکچر کے لیے انوائٹ کیا تھا انہوں نے. اس کراچی کے لائنز ایریا کے اندر, کچی آبادی کے اندر, میں وہاں پر 5 سال, ایک کمرہ میرے پاس, میری بیگم وہاں پہ, ایک اوپر والا کمرہ میرے بھائی اور اس کی فیملی کے پاس. اماں ابا صحن میں سوتے تھے, گرمی ہو بارش ہو امی ابا باہر ہوتے تھے. اوپر ترپال ڈالی ہوئی تھی, ترپال کوئی گرمی روکتی ہے, گرم ہو جاتی ہے, تو اماں ابا جب پاؤں پھیلاتے تھے اور بارش ہو رہی ہوتی تھی ترپال سے باہر نکلتا تھا اور وہ پاؤں بھیگتا تھا, پاؤں سکیڑ کے سوتے تھے. 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 5 سال ایسے گزارا کیا. اللہ. حیدرآباد میں ایجوکیشن, پڑھائی, پیدائش سب حیدرآباد کی. 45 گز کا ایک چھوٹا سا مکان, آپ کے جو باہر کے لوگ ہیں پنجاب والے, وہ 2.5 مرلے کا گھر, 2.5 مرلے سے بھی کم, 45 گز کا مکان, جس میں ابھی حیدرآباد ایک میٹنگ کے لیے گیا تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا. میرے بیٹے نے مجھے کہا پاپا اگر واپس جانے تو آپ مجھے وہ اپنا گھر دکھائیں گے جہاں آپ رہتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم گھر گئے تو جن کو جو صاحب رہتے ہیں وہاں پہ اب, تو وہ تالا لگا کے کہیں گئے ہوئے تھے. میں باہر نجم اس کمرے کی, اس گھر کی دیوار کے اوپر میں نے اپنا سینہ لگایا اور یوں ہاتھ کھولا. میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس میں 1 فٹ کا اور اضافہ کر لو, یہ کمرہ تھا تیرے باپ کا, جس میں ہم 6 بہن بھائی, اماں ابا, ایک چھوٹا سا فریج, ایک چھوٹا سا ٹی وی اور ایک آٹے کا کنستر, اس میں ہم زندگی گزارتے تھے. اس نے کہا پاپا ڈیپتھ کتنی تھی. ہمارے پڑوسی آ گئے, اس نے مجھے بولے زاہد آپ آئے ہو, آپ اندر آؤ گھر میں. میں لے کے گیا, اس نے بتایا ڈیپتھ اتنی تھی. میرا بیٹا بولنے لگا بابا, میں نے کہا جس گھر میں آج آپ رہتے ہو اس کے اسٹور کو تھوڑا سا بڑا کر لو تو یہ باپ کا, آپ کے ابا کا, جس میں ہم سب لوگ زندگی گزارتے تھے. اللہ. میں, میری امی, میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کرتے تھے نا, صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. جس کرسی کو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہوتا تھا نا, اسی کرسی پر میں بیٹھتا تھا. یہ جرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اب کمال کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کیا کہ اس کیلے والے کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی کتاب کا یہ کام لے لیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہونا, تو وہ جو جسے کہتے ہیں وہ انگریزی میں فرام ریگس ٹو ریچز والی آپ کی ماشاء اللہ سے کہانی ہے. لیکن یہ کہ اس میں لرننگ یہ ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ اگر اپنے حالات بدلنا چاہیں تو کتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو انسان نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. زاہد بھی آپ کی تو ایپ سے پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ استفادہ کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن جو آپ نے اپنی پرسنل جرنی بتائی یہ بڑی انسپائرنگ بھی ہے. وہ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقات ایسے ہوئی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 3 1-on-1 ملاقات ہوئی میری امام کعبہ سے, ایسے ایک ٹرانسلیٹر صرف بیچ میں تھا.
کمال ہے یار کہ ایک اللہ تعالیٰ صرف ایک کیلے والے کو, وہ کیا خوبصورت صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا شعر ہے نا, یہ قدرت کی کارا گری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے چوں آفتاب. تو وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ وہ لے کر گیا. یعنی میرا ابا مجھے کہا کرتے تھے, مجھے مطب بن تنیان آل سعود سعودی پرنس نے ایوارڈ دیا تھا, میں لے کر آیا جب ریاض سے واپس, ابا انڈا بریڈ والے کو, چائے والے کو, دودھ والے کو, سب کو دکھا کر آیا. ابا کو کہہ رہا ہوں یار ابا عجیب شرمندگی ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ ابا نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لے کے نا ہمارا سینہ اتنا چوڑا کیا. ابا نے ایک وقت میں, آج یہ بات, یہ کوٹ پہن کے نا بہت بولنا آسان ہے, ابا نے ایک وقت میں گٹر تک صاف کیا. جب اسکول میں آپ کا دوست آپ سے پوچھتا ہے نا ابا کیا کرتے ہیں آپ کے, سر یہ بولنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی زاہد حسین چھیپا کی. آج زاہد یہ بات بتا رہا ہے آپ کو. ایک وقت میں امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی. آج اللہ کا شکر میں اتنی زکوٰۃ پے کرتا ہوں الحمدللہ, لیکن ایک وقت میں امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی. میں بڑا ناراض امی سے, کیا کیا؟ میں نے کہا بیٹا تمہارے ابو کے ساتھ کوئی مووی دیکھنے تھوڑی جا رہی تھی, تمہاری بھوک تھی, کیا کرتی؟ میں آج بھی لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ آج بولنا آسان ہے, کل مشکل تھا یہ بات بولنا. دوستوں کو کیسے بولوں, امی نے زکوٰۃ کی رقم لی, نہیں بول سکتا تھا, آج بول سکتا ہوں. جس نے وہ امی کو زکوٰۃ دی ہوگی کوئی لاکھوں روپے تھوڑی ہوں گے, کچھ ہزار روپے ہوں گے. وہ جو امی کو زکوٰۃ کی رقم اس نے دی ہوگی نا, وہ زکوٰۃ کی رقم مجھ پر لگی ہوگی. جو مجھ پر لگی ہوگی وہ میرے خون کا کہیں حصہ بنا ہوگا, میری کوئی نالج کا حصہ بنا ہوگا. آج اللہ تعالیٰ نے اسلام 360 بنوا لیا. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ڈھیروں اجر پہنچاتا ہوگا, بالکل ڈھیروں اجر پہنچتے ہوں گے اس کو, کہ اس شخص کی وہ زکوٰۃ کی رقم ہم پر استعمال ہوئی. یعنی مجھے میرے ٹیم ممبر ہے, مجھے کہنے لگے کہاں سے حوصلہ لے آتے ہو یہ بات بولنے کا. تو میں اس کو یہ کہنے لگا کہ زاہد حسین چھیپا یہ بات تم لوگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا, اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں, کہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے کہ میں کہاں سے آیا تھا, میرا براٹ اپ کیا ہوا ہے, مجھے بھولنا نہیں چاہیے اس چیز کے بارے میں. زاہد بھائی آپ نے بات کی نا, یہ بہت ہی حوصلے کی بات ہے. اور ہمارے جو اسکول ہے یہاں پر, آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ انڈر سرو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, انڈر پریویلیج فیملیز سے آتے ہیں. تو ان سب کے لیے میں کہوں گا کہ زاہد حسین صاحب از یور انسپریشن, کہ آپ کے حالات کیسے ہی پریشان کن ہو, کتنے ہی تنگ دست ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ پر اگر توکل ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کا رستہ دکھایا ہے, حوصلے کا رستہ دکھایا ہے, اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ بہت رستے کھولتا ہے. مجھے آپ کو دیکھ کے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں تو ان کے امتحان بھی زندگی میں سخت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت امتحانات سے گزارا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات جو آپ نے کی نا کہ والد کیا کرتے ہیں, تو یہ جو بھی کام دنیا میں کر رہا ہے اور اس کے حلال کما رہا ہے وہ بہتر ہے اس آدمی سے کہ جو خدا کے قانون کو توڑ کر کوئی 1 روپے بھی حرام کما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق دے. آپ نے بہت ایموشنل کر دیا, اور جو سوالات سارے تھے اب تو اب ختم ہی ہو گئے. اس کے بعد سوال پوچھنا جو ہے نا وہ بیوقوفی ہے, اور اس گفتگو سے کچھ سیکھنا عقل مندی ہے. بہت بہت شکریہ زاہد بھائی, بہت شکریہ ماما آپ کا. اور لٹرلی جب ہم نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا کہ ہم وی ڈنٹ نو اے تھنگ کہ ہم کیا سوال کریں گے, کیا جواب دیں گے, لیکن چونکہ آپ کے کام میں اتنی سچائی ہے وہ آپ کی گفتگو سے اور آپ کی پوری کام سے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جن لوگوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا ان تمام حضرات کا شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اور رمضان المبارک میں خاص طور پر اسلام 360 سے استفادہ کریں. پورے سال بھی کریں, لیکن چونکہ رمضان میں اب ذرا ہمارے جذبات ایموشن ذرا ہائی ہوتے ہیں تو اس پر ذرا غور کریں. اور وہ جو ان کی اپیل ہے کہ بھائی کہ یہ 440 روپے یہ ضرور خرچ کریں یار, دس از سو رانگ. مطلب یہ تو پورے پاکستان پر ہمارے سوال ہے, ہم سب پہ نہیں, ہم سب کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اگر ہم اتنی عظیم کام کے لیے اتنی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا.